السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آج ذی القعدہ کی 29 تاریخ ہے اور امید واثق ہے کہ آج ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق آخری مہینہ ہے اور اس مہینے کی فضیلت بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ فضیلت کس اعتبار سے کہ ہماری عبادات میں جو سب سے بڑی اور جامع عبادت ہے جسے حج کہا جاتا ہے، اس کی ادائیگی اسی مہینہ میں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی
کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس اعتبار سے بھی کہ اس میں ابتدائی 10 دن پہلا عشرہ اس حوالے سے مفسرین کا کثرت کے ساتھ اقوال موجود ہیں کہ سورہ فجر کی دوسری آیت میں جو لیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں 10 دن ہیں۔ تو گویا یہ فضیلت، یہ منقبت، یہ عظمت، یہ شان، یہ بڑی ہے، بلند ہے، اور کسی مومن کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا یہ یقیناً بڑی ہی فضیلت کا باعث ہے کہ وہ اگر ان 10 راتوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے، ان کو فضیلت کا باعث سمجھتے ہوئے ان 10 راتوں میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ایام العشر، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہو، جو عام دنوں میں انسان کرتا ہے اتنا محبوب نہیں ہے سوائے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کے۔ کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ ان دنوں کی فضیلت ہی اتنی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دن بڑی عظمت والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، آپ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کریں، تحلیل بیان کریں اور تکبیر بیان کریں، اللہ کے ذکر کی وہ تمام اقسام بروئے کار لائیں جس سے اللہ رب العالمین کی شان، اس کی رفعت، اس کی ہر لحاظ سے ہم ذکر میں، اس کے ذکر میں مشغول ہو سکیں، وہ تمام عمل کرنے چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل اعظم عند اللہ، کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنا عظمت والا، اتنا بڑا، اتنی فضیلت والا نہیں ہے الا فی ایام العشر، سوائے ان 10 دنوں کے۔ 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے؟ کہ ایک شخص ان 10 دنوں میں عمل کرتا ہے، ایک شخص اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے، کیا 10 دنوں والے کا عمل جہاد کرنے والے سے زیادہ افضل ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان لے کر گیا، اپنا مال لے کر اللہ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں نکلا، اللہ کے رستے میں نکلا، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْهُ بِشَيْءٍ، نہ اس کی جان بچی نہ اس کا مال بچا، صرف یہی عمل ان 10 دنوں سے زیادہ افضل ہے، ورنہ اس کے بغیر جتنے بھی عمل ہیں وہ 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں۔
کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل جو کیا جائے گا بڑی فضیلت والا، بڑی عظمت والا، بڑی منقبت والا، بڑی شان والا، اللہ کے ہاں سمجھا جائے گا۔ لہذا زیادہ سے زیادہ، جس طرح دوسری حدیث آپ نے سنی، آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، کثرت کے ساتھ تسبیح اللہ کی بیان کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کی تحلیل بیان کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی حدیث مروی ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ان 10 دنوں میں کیا کروں، کیسا عمل کروں اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی محبت مل جائے، یہ عظمت مل جائے، یہ رفعت مل جائے، یہ بلندی مل جائے۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جتنی زیادہ اللہ کے ذکر سے زبان تر رہے گی، یقیناً اللہ کے قریب ہم اتنا ہی ہوتے جائیں گے، قربت میں اضافہ ہوتا جائے گا، محبت بڑھتی جائے گی، ہم اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں آتے جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ بھائیو، زیادہ سے زیادہ اس فضیلت کو پانے کی ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی فضیلت کو پائیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی عظمت، اس کی رفعت شان، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے عمل کو اس قابل بنائیں کہ وہ ان 10 دنوں میں کارگر ثابت ہو سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں بہترین دن، بہترین سمجھے جانے والے دن وہ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جو قول نقل کیا ہے، کیا فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بات سمجھیے، اسے کیوں فضیلت والا کہا گیا؟ ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کی دوسری جلد میں بیان کرتے ہیں کیوں کہا گیا۔ فرماتے ہیں ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، وہ کیا ہے 10 دنوں کی فضیلت اس وجہ سے کیونکہ اس میں مجموعہ عبادات داخل ہیں، تمام عبادات وہ اس عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہیں۔ وہ کون سی عبادات ہیں؟ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ بھی ہے، یہ چاروں چیزیں عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ کسی اور عشرے میں نہیں آتی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حاجی نے حج کرنا ہے، اس نے تو عرفہ کا روزہ نہیں رکھنا، اس کے لیے تو مشروع نہیں ہے۔ یہ عشرہ ذی الحج یہ پورے کا پورا عام دنوں میں، اس سے پہلے جب حج کی پریکٹس شروع ہوتی ہے 8 تاریخ کو، اس سے پہلے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ بھی رکھ لے، فضیلت پا سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کی فضیلت کو کیسے پائیں گے، کیسے حاصل کریں گے؟ 4 باتیں آپ نے سنی، اس میں حج آتا ہے، جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ گئے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ کریم انہیں سنت مطہرہ کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اس محنت کو، حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور جو بھائی، جو دوست، جو بہنیں نہیں جا سکیں، اللہ کریم ان کے لیے جلدی جلدی یہ سبب پیدا کرے کہ وہ بھی جا کے حج کی ادائیگی فرمائیں۔ تو بھائیوں، کرنا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نے سنا اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، روزے کی بھی آپ نے سن لی، اس میں صدقہ بھی ہے، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے، جب میں نے پچھلے جمعے میں حج کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی تو اس میں یہ بات کی تھی
کہ اس چیز سے کیا مراد ہے، جس میں حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من ملک زادن او راحلتن تبلغه الی بیت اللہ فلا یحج، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زاد راہ کا مالک بنایا ہے، جو زاد راہ مال و متاع روپیہ پیسہ اس کو بیت اللہ تک لے جاتا ہے، اتنا مال اس کے پاس موجود ہو، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کو ایسے شخص کا کوئی بھار نہیں ہے، ان یموت یہودیا ولا نصرانیا، وہ یہودی ہو کے مرے، وہ عیسائی ہو کے مرے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی موت کا کوئی بھار نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، کیا بندوں کا فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے تک پہنچنے کے سفری اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس کے لیے حج فرض ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عمل اس حوالے سے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور ممکن حد تک اس فرض کی ادائیگی میں ہمیں جلدی سے جلد اس فرض کی ادائیگی کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو بھائیوں، کرنا کیا ہے اب ہمارے لیے ادھر رہتے ہوئے؟ کیا ہے؟ پہلی بات، کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام کیجیے۔ وہ اعمال صالحہ کس طرح ہیں؟ ان میں میرے بھائیوں، آپ کو سب سے پہلے آپ نے جو حدیث سنی کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں اور تلاوت قرآن کریں، تسبیحات کریں، اور کچھ نہ کچھ عمل ایسا کرتے رہنا چاہیے جو حدیث آپ نے سنی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس کو تر رکھتے ہوئے میرے بھائیوں، کثرت کے ساتھ کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چیزیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا شمار ان ذاکرین میں ہو جو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں جن کی زبان تر رہتی ہے۔ پھر نماز کے حوالے سے یہ تو عام دنوں میں بھی پابندی ہے کہ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو فریضہ جس کی ادائیگی اس کی پابندی ہمارے اوپر کر دی گئی، پابند بنا دیا گیا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ نماز مقررہ وقت میں فرض ہے، اب وہ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ نوافل کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں۔ اور بھائیوں، ساتھ ساتھ جن نمازوں میں خصوصاً ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، فجر کی نماز میں کوتاہی ہوئی، عشاء کی نماز میں کوتاہی ہوئی، یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کثرت کے ساتھ یہ دن بھائیوں اسی مناسبت سے آتے ہیں، ترغیب ہوتی ہے کہ ساتھیوں کو، دوستوں کو دین اسلام کی باتیں بتا کر انہیں ترغیب دی جاتی ہے کہ یہ دن فضیلت والے ہیں، یہ دن اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کر کے ان دنوں کی فضیلت کو حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو ان عبادات کا پابند بنا لیں تاکہ آج کی گئی عبادت ہم سارا سال اس کے پابند بن جائیں۔ اس سے بڑی بھائیوں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کیا رحمت ہو سکتی ہے۔ کثرت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، ساتھ اشراق کی نماز کا بھی اہتمام کریں تاکہ ہماری زبان اتنی دیر اللہ کے ذکر سے تر رہے، گناہوں سے بچیں گے، لوگوں کی غیبتوں چغلیوں سے بچیں گے، اور اپنی زبان کو فرسودہ کلمات پہ لگانے سے ہمارا پرہیز ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعہ، جس نے صبح کی نماز جماعت میں پڑھی، ثم قعد، پھر وہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ،
اللہ کا ذکر کرتا رہا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھا رہا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، تسبیح کرتا رہا، تحلیل کرتا رہا، تکبیر پڑھتا رہا اور اللہ کی حمد بیان کرتا رہا۔ ذکر کی کوئی بھی قسم اس نے اپنا لی، وہ کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تطلع الشمس، اتنا ذکر کیا، اتنی دیر کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، اور اس کو اللہ تعالی اس عمل کی بدولت اس کو حج اور عمرے جیسا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی وہ صحیح فزیکلی جسمانی لحاظ سے وہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا کہ آپ اجر لینا چاہتے ہیں، مصلی پہ بیٹھیں، جگہ پہ بیٹھیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ ساری باتیں ان کا خلاصہ ایک ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے۔ بیٹھے رہیں اور اشراق کی نماز پڑھیں، آپ کریں گے، آپ یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ زبان نبوت فرماتی ہے تامتن تامتن تامتن، حج و عمرے کا اللہ مکمل ثواب عطا فرمائیں گے، مکمل ثواب عطا فرمائیں گے، مکمل ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیوں، کتنی بڑی نیکی ہے۔ آج اس کو عادت بنا لینا چاہیے، اپنی عبادت میں شمار کر لیں کہ ہم نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جس طرح کھانا ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت، پہننا ہماری ضرورت، ہم یہ سمجھیں اس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت اتنی یکسوئی سے کرنا اور اتنا وقت اللہ کی عبادت میں لگانا، یہ بھی ہماری ضرورت میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ تب بھائیوں جب انسان اتنی حیثیت اس عبادت کو دے گا، تب یقیناً وہ اپنا عمل اس قابل بنائے گا، اپنے آپ کو اس قابل بنائے گا کہ وہ اتنا بڑا عمل کرے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بھائیو عام دنوں میں بھی اتنا عمل ہے، تو جو شخص پھر ان 10 دنوں میں کرے گا، ان 10 دنوں میں یہ عمل شروع کر دے، تو اس کو یقیناً اللہ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ملے گی، بڑا مقام ملے گا، بڑا مرتبہ ملے گا۔ یہ مرتبہ اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام اگلا میرے بھائی، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ عام دنوں میں بھی انسان کرتا ہے، عام دنوں میں بھی کرتا ہے، رمضان میں بھی کرتا ہے، ہر طرح کرتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی فضیلت والے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں اس عمل کو بخوبی اور احسن طریقے سے، ایک اچھے اہتمام کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ انسان اس کو سر انجام دے تو کیا ملتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کوئی صدقہ، جو بھی وہ صدقہ کوئی شخص کرتا ہے اپنے صاحب سے، قبر کے اندر ہونے والی گرمی اور شدت سے اس کو ریلیکس فراہم کرتا ہے۔ قبر میں گھٹن ہوتی، قبر میں سختی ہوتی ہے، لیکن اس کا صدقہ ہے جو اس گھٹن کو، جو اس گھبراہٹ کو، جو اس سختی کو کم کرنے میں یہ صدقہ اس کی مدد کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، کل قیامت کا روز ہوگا، مومن آدمی جس نے صدقہ کیا ہوگا، اللہ کریم اس کو اس کے صدقے کا سایہ عطا فرمائیں گے، وہ اس سختی کے عالم میں اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ تو لہذا یہ بھی عمل، اس کا بھی تہیہ کریں۔ یہ صدقہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ اتنی کو بڑی چیز صدقہ کریں تو تبھی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ یہ میرے بھائیوں خلوص نیت ہے، خلوص نیت۔ جو ادھر سے آواز نکلے گی،
جو یہاں سے آواز آ کر انسان اس کے اوپر ایک پینی بھی خرچ کرتا ہے لیکن خلوص سے وہ چیز بھری ہوئی ہے، اللہ کے ہاں وہ کتنی بڑی مقام و مرتبہ اور اجر عظیم کا باعث بنے گی، وہ نیکی وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد فنڈ آپ اکٹھا کر رہے تھے، اپنے صحابہ سے چندہ لے رہے تھے۔ ایک صحابی آیا ہے، اس نے سارا دن محنت مزدوری کی۔ اب دیکھیں، آپ نے وہ بھی سنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا سامان جمع کرا دیا، یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا آدھا سامان جمع کرا دیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار سونے کی اشرفی اللہ کے رستے میں جمع کرا دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ دیناروں کی اشرفیوں کو اچھالتے جاتے اور ساتھ فرماتے جاتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، جنت میں جانے کے لیے یہی کافی۔ یہ ہے صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور وہ صحابی جس کی بات میں آپ کو کرنے لگا تھا، اس نے چند کھجوریں اللہ کے رستے میں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں پکڑی، سارے ڈھیر پر اچھال دی اور اس کے خلوص میں برکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور اظہار بھی فرمایا کہ جس خلوص کے ساتھ اس میرے صحابی نے، میرے دوست نے یہاں پہ میری خدمت میں یہ چیز جمع کرائی ہے، اس کی کتنی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ تو بھائیو، وہ چند کھجوریں بھی اللہ کے ہاں وہ بڑا مقام پا گئی۔ تو اس لیے کبھی یہ مت سوچیں کہ میرے پاس کوئی بڑی، کوئی پلاٹ، کوئی کوٹھی، کوئی فلاں چیز، اتنے نوٹ جب تک نہ ہوں وہ نیکی نہیں مل سکتی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ آپ کا خلوص ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ، جتنی دل کی نیکی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ انسان اللہ کے رستے میں کوئی بھی عمل کرتا ہے، اتنا ہی بڑا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پا لیتا ہے۔ تو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ سے ڈریں چاہے کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی۔ کیا مطلب؟ او بھائی، وہ شاعر کہتا ہے نا، چھوٹی سی نیکی بھی ہو تو اسے ہلکا نہ جان، خدا کے ہاں بخشش کا بہانہ چاہیے۔ تو کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہے، فرمانے لگے، یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر آپ اپنے کسی بھائی کو چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کبھی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، آپ کا اپنے بھائی کے چہرے کے اس کے لیے بشاشت لانا، مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا، فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے میں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو بھائیو، ہر جگہ پہ نیکی اللہ کے ہاں ملتی ہے، خصوصاً ان دنوں میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر چوتھا عمل، روزوں کا اہتمام کریں۔ اور روزوں کا اہتمام کیسے؟ آپ نے ایک حدیث سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے کے حوالے سے اس کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے رستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، کتنا؟ ایک روزہ، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا،
اس ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ۔ اور ہمارے مجمع میں 70 سال کے شاید 4 5 7 لوگ بیٹھے ہوں، باقی سارے چھوٹے۔ تو 70 سال کی مسافت ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیتے، ایک روزے کی وجہ سے۔ اور یہ نفلی روزہ ہے، جو شخص فرضی روزہ رکھتا ہوگا اس کی کیا فضیلت ہوگی، کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی عظمت، کتنا مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہوگا۔ اور پھر جو شخص ان 10 ذی الحجہ کے روزوں کا ہر سال اہتمام کرے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں ضرب تقسیم کہ ہم سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں کہ ہر سال بندہ 9 روزے رکھے ایک عشرے میں، یعنی ذی الحج کے پہلے عشرے میں 9 روزے رکھتا ہے، اور پھر 9 روزے رکھ کر اس کو 70 سے ضرب دے دے تو 630 سال تو ہر سال بن جاتے ہیں۔ تو جتنی انسان کی عمر ہے، انسان آج ہی نیکی کا تہیہ کر لے کہ اللہ آج کے بعد جتنی تو نے زندگی دی، ابھی تو ذی الحج شاید کل ہو، اللہ کو جس طرح منظور کل ہوا یا پرسوں ہوا کہ کل آج چاند نظر آ گیا، آج اس کی تاریخ شروع ہو جائے گی، کل اس کا پہلا دن ہوگا، کل نظر آیا تو کل صحیح۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج تہیہ کر لیں کہ اللہ بڑی فضیلت آج سنی، جتنی تو نے زندگی دی ہے، جتنے ذی الحج جائیں گے، اس طرح انشاءاللہ اس فضیلت کو پانے کے لیے ہر سال ذی الحج کے روزے رکھا کریں گے، تاکہ یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ مقام و مرتبہ اس کے حقدار ہم ہو سکیں۔ یہ نیکیاں، یہ فضیلت، یہ بھائیوں آپ مومنوں کے لیے ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ تو روزے کے حوالے سے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معمول کیا تھا؟ عام حالات میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے تھے، ویوم عاشوراء، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے 3 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا۔ اور اگلی بات بھائیو عرفہ کے روزے کے حوالے سے، کہ کم از کم عرفہ کے روزے کا تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا ارجو ان یکفر السنہ التی قبل و بعد، یہ عرفہ کے روزے کے حوالے سے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کا۔ اب سوال یہ ہے، ساتھی بار بار پوچھتے ہیں یہ 9 کون سی ہونی چاہیے، 9 کون سی ہونی چاہیے؟ ہمارے علماء دونوں طرح موقف بیان کرتے ہیں، ہر عالم کی اپنی اپروچ ہے، اپنی سمجھ ہے، اس کے مطابق بات ساری ٹھیک اپنے مطابق کرتے ہوتے ہیں۔ ہم روزہ کس کے مطابق رکھتے ہیں؟ اپنے چاند کے مطابق ہی رکھتے ہیں نا جی۔ ہم نے 10 ذی الحج اس کی پابندی کب سے شروع کرنی ہے؟ جب ہمارے ہاں چاند نظر آئے گا، ایسے ہی ہے نا جی، ورنہ سعودی عرب میں تو کل ہی آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آج نہ بال صاف کریں نہ ناخن صاف کریں، پھر تو پابندی ہمارے اوپر بھی ہو گئی، کیوں جی ایسے ہی ہے نا جی۔ تو ہمارے ہاں بھی آج پھر ذی الحج ہوتا، اپنی اپنی اپروچ ہے۔ یہ میری ایک رائے ہے کہ ہمیں اپنے مدار کے مطابق چلنا چاہیے، اپنے مطابق۔ ابھی وہاں پہ تو دیکھیے نا، ابھی وہاں پہ تو ابھی جمعہ شروع بھی نہیں ہوا، ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہاں تو خطبہ بھی ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو جس طرح ہم باقی چیزیں اپنے مطابق کرتے ہیں، اپنی 9 جب ہماری آئے گی، 9 عرفہ، ہمارا وہی تصور ہوگا،
علماء اس کو اس کے موافق کرتے ہیں، وہ اپنے طور پہ ٹھیک کہتے ہیں۔ جو آپ کو بات سمجھائیے، آپ کو اگر سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کے مطابق رکھ لیجئے گا۔ نیت آپ کی یہی ہونی چاہیے، ہم نے سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سے 2 سال کے گناہوں کی معافی لینی ہے انشاءاللہ۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ کم از کم یہ تو رکھیں، اگر باقی دنوں کی برداشت انسان میں کم ہے تو کم از کم یہ تو رکھنا چاہیے تاکہ فضیلت زیادہ سے زیادہ ہم اس کے حقدار ٹھہر سکیں۔ تو بھائیو، 9 اس کا روزہ بھی رکھا، عام دنوں میں ذکر کا بھی اہتمام کیا، اور پھر آپ اگلی بات میرے بھائیو سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ ہمیں کثرت اعمال صالحہ بتائے، روزوں کے حوالے سے بتایا، ذکر کے حوالے سے بتایا، آپ اس ذکر کا بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت سے ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حج کی، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ کون سے دن ہے یہ ایام معلوم ہیں۔ جو دن ہمیں معلوم ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اس میں فائدہ بھی ہے، منافع بھی ہے۔ کچھ چیزیں اس کا حج کے ساتھ تذکرہ ہے کہ لوگ وہاں پہ منافع کے لیے حاضر ہوں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، ایام معلومات میں، یعنی جو حج کے دن ہیں اور ایام تشریق کے دن ہیں۔ اور کہاں پہ؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہاں پہ بھی اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں بہیمۃ الانعام سے رزق دیا ہے۔ ایام تشریق میں جانور ذبح کریں، یوم نحر 10 ذی الحج ہوتا ہے اس کو ذبح کریں، ورنہ باقی ایام تشریق موجود ہیں، قربانی کے دن ہیں، ایام تشریق میں وہاں پہ ذبح کریں جہاں پہ آپ کو توفیق ہو، اللہ کی طرف سے موقع ملے تو اللہ کا نام لیں، جانور ذبح کریں، اور اللہ کے یاد، اس کے نام، اس کا ذکر کثرت کے ساتھ اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ بھائیو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب بات یہ ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھیے کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، پہلی حدیث آپ نے فرمایا اذا رأى احدكم ہلال ذی الحج، آپ نے ذی الحج کا چاند دیکھا، واراد احدكم ان يضحي، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اب قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره، اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے پرہیز کرے۔ لا يأخذ، اس کو نہ لے، لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره، ناخن اور بال کاٹنے سے پرہیز کرے۔ اب یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یا کل جب بھی چاند نظر آئے، عید پڑھنے تک ہمیں اس چیز کا پرہیز کرنا ہے۔ اور ذکر کیسا کرنا ہے وہ بھی آپ سنیے، آپ کو بتایا تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، حمد ہے، اور کئی الفاظ اس کے علاوہ بھی مذکور ہیں جس طرح تکبیرات عید ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ تکبیرات عید کے کوئی بھی لفظ مستند مرفوع طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کہ صحابہ کرام کے اعمال ہیں، ان کے الفاظ ہیں جو مختلف کتب احادیث میں مذکور ہیں کہ فلاں صحابی نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، فلاں نے یہ پڑھے، وہ 4-5 قسم کے الفاظ ہیں۔ آپ کو جو یاد ہیں وہ پڑھیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے۔ ایک ذکر وہ ہے جو آپ اکثر کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک ذکر یہ، اور پھر اس کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ اور ایک تیسری حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی الفاظ مذکور ہیں۔ تو یہ کئی طرح کے الفاظ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جو پہلے الفاظ ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اس پہ عمل کر لیں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ یہ بات بھی ضروری سمجھیے کہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا؟ جب چاند ذی الحج کا چاند نظر آتا تو بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور حدیث میں آتا ہے وَكَانَ أَبَا هُرَيْرَةَ وعبد اللہ بن عمر یخرجان الی السوق، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں نکلتے تھے، وَيُكَبِّرَانَ، تکبیرات پڑھتے تھے، کب سے؟ یکم ذی الحج سے۔ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ بھی ان کی تکبیروں کو سن کر تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اس کی پریکٹس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 9 سے شاید تکبیریں شروع ہوتی ہیں۔ بھائیوں، یہ سند موجود ہے، حدیث موجود ہے، علماء موجود ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور 13 ذی الحج کے مغرب سے پہلے تک، یعنی ہمارے ہاں چونکہ یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ 13 ذی الحج جب سورج غروب ہونا ہے نا، وہ تاریخ ختم ہو جانی ہے، 14 شروع ہو جانی ہے۔ تو 13 ذی الحج عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جب سورج غروب ہونا ہے، اس وقت تک اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اور ایک عمومی پریکٹس یہ ہے کہ نماز کے بعد 1-2 مرتبہ تکبیرات پڑھ لی، باقی سارا دن اپنا معمول کا عمل۔ یہ میرے بھائیوں بات ٹھیک نہیں ہے۔ بیٹھے اٹھتے، گھر میں بیٹھیں، بازار میں بیٹھیں، مارکیٹ میں بیٹھیں، اپنا کام بھی کریں، جب وقت ملتا ہے مختص کریں اللہ کی تکبیرات پڑھنی ان دنوں میں۔ ایک اور بھائیوں بڑا اچھا مسئلہ ہے، وہ آپ میں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے سنا ابھی اس سے پہلے جو حدیث کے ذی الحج کے دنوں میں چاند نظر آ گیا ہے، لا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے۔ یہاں پہ بڑے ادب سے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، دیکھیے اللہ کریم نے ہمیں مرد بنایا ہے، چہرے پہ بال سجائے ہمارے۔ اچھا، قرآن کریم میں آتا ہے توبہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو نادانی میں نہ چاہتے ہوئے جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کوئی حکم نہیں آپ کے اوپر لگانا۔ اب ایک شخص 10 دن اس نیت سے اپنے بال داڑھی کے نہیں کٹواتا کہ 10 ذی الحج کو کٹائیں گے، وہ اللہ کے نبی کی سنت کا قاتل تو ٹھہرا عام دنوں میں، لیکن اب نیت اس نے کر لی ہے کہ 10 دن بعد میں نے ضرور کروانے، اس کو چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو بال شیپ بڑھانا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کو کیا فائدہ ہوا جب اس نے پہلے اس چیز کی نیت کی؟ یہ نیت نہیں کہ میں نے 10 دن نہیں کٹوانے، یہ نیت ہے کہ 10 کو اب کٹواؤں گا، یہ نیت کر لی۔ عمل تو یہی ہوا نا، 10 کو نہیں، 11 کو نہیں، عید کی چھٹیاں آئی ہیں، نائی کے پاس بیٹھ گئے، گھر میں بیٹھ گئے، تو جا کے دوبارہ شیپ کرا دی، تو وہ بڑھانے کا 10 دن کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ کس حدیث پہ ہم نے عمل کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے بھائیوں اس مسئلے کو سمجھیے، اور جو باتیں سنی ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد یہ کریں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، تکبیرات پڑھیں۔ یہ میرے بھائیوں ان دنوں میں کرنے والے عمل ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی دیر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت نصیب کیا ہے، دعا بھی کریں جتنی زندگی ہے ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔